پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے شام گئے ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا، انضمام الحق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اچانک تبدیلی پر رمیز راجہ پھٹ پڑے، نجم شیٹی کو اگلا پچھلا سارا سبق یاد کرا دیا۔ نجم شیٹی اینڈ کمپنی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، رمیز راجہ کا بڑا انکشاف۔ رمیز راجہ کے ری ایکشن کے بعد چیئرمین پی سی بی نجم شیٹی نے رمیز راجہ کے کمنٹری کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر رمیز راجہ کی کم خرچیوں اور نجم شیٹی کی شاخ خرچیوں کی گونج۔ بابر اعظم اور سرفراز احمد کی شاندار بیٹنگ پاکستان کو پہلے سیشن کی تباہی سے نکال لیا، پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہونے لگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ اپنے معطلی کے بعد سبکدوشی کے بعد پہلی بار منظر عام پر آئے اور کچا چٹا کھول دیا کہ اس کے حوالے سے کیا کیا پلاننگ کی گئی، نجم شیٹی کو کس طرح لایا گیا۔ اس کے حوالے سے شائقین کرکٹ سے بات چیت کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح سارا نظام تبدیل کیا گیا صرف ایک شخص کو نوازنے کے لیے، حالانکہ جو قانون تھا اس کے مطابق یہ لا ہی نہیں سکتے تھے کسی ایسے بندے کو جن کا کرکٹ سے تعلق نہ ہو، جو کسی پاکستان بورڈ کے سیٹ اپ کا حصہ نہ ہو۔ تو یہ قانون جو ہے تبدیل کرنا پڑا صرف ایک شخص کے لیے۔ انہوں نے نہ صرف نجم شیٹی کو بلکہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ لوگ بابر اعظم پر پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ناکام ہو۔ اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بابر اعظم کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، ٹیم میں یکجہتی تھی، تمام کھلاڑی ایک ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح اب چیزیں کی جا رہی ہیں، جو ٹیم کا اتفاق ہے، کھلاڑیوں کا آپس میں پیار ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، جو کہ ٹیم کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں ایک دم تبدیلی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا تھا، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا تھا، کیونکہ اس میں پاکستان کرکٹ کی جو بھلائی ہے یا پاکستان کرکٹ کا جو مستقبل ہے اس کا مسئلہ ہوتا تھا۔ لیکن نجم شیٹی جس طرح لائے گئے ہیں، ان کا جو کرکٹ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، وہ صرف محض اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پی سی بی کے عہدے پر براجمان ہوئے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں عام ہو چکی ہیں کہ موجودہ حکمران جماعت نے نجم شیٹی کو اپنے کچھ ایسے کرتوت ہیں، یہ ایسے کارنامے ہیں جن سے نوازنے کے لیے ان کو یہ بڑا عہدہ دیا ہے، ہمیشہ ہی ان کو یہ بات کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رمیز راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ نجم شیٹی کے جو ملازمین ہیں یا ان کے لوگ ہیں، انہوں نے پی سی بی پر ایسے حملہ کیا جیسا کہ کوئی ایف آئی اے حملہ کرتی ہے، ہمیں تو اپنا سامان تک نہیں اٹھانے دیا گیا۔ بہت ہی یہ طریقہ نہیں ہوتا، کسی کو آپ رخصت بھی کرتے ہو تو آپ عزت کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ نجم شیٹی کا اور موجودہ حکومت کا جو طریقہ کار تھا انتہائی غلط تھا۔ نجم شیٹی آدھی رات کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں چیئرمین پی سی بی بن گیا ہوں اور صبح یہ ہوگا صبح یہ ہوگا۔ تو یہ کرکٹ میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، جس کی مثال صرف پاکستان ہی میں دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے واقعی بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اب دیکھنا جو آئندہ آنے والے جو چند سیریز ہیں یا کرکٹ میچز ہیں یا کرکٹ ٹورنامنٹس ہیں یا پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اور اگر جس طرح آج سرفراز احمد کا تجربہ کیا گیا، گو کہ وہ کامیاب رہا، لیکن آگے چل کر اگر اس طرح مسائل بڑھے تو یقیناً ٹیم میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جو کھلاڑی کپتان چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ صحیح چل رہے ہیں، اگر ہم بابر اعظم کی بات کریں تو ان کی کپتانی کو ہم ناکام نہیں کہہ سکتے۔ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی سیریز کو نکال لیں تو پاکستان نے اوورال اچھا کھیل پیش کیا۔ ون ڈے فارمیٹ میں پاکستان کو رواں سال صرف ایک ہی شکست ہوئی ہے۔ T20 فارمیٹ میں جو پاکستان نے بڑے ایونٹس کے فائنل کھیلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور باقی چیزیں ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے رمیز راجہ میرے خیال میں درست ہیں کہ بابر اعظم پر ایک غیر ضروری پریشر دے کر اس کی فارم کا یا اس کو ذہنی طور پر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ جو پاکستان ٹیم کا انجن ہے، جس کے اوپر پیچھے گاڑی چل رہی ہے، ہم اگر اس کو بھی ڈسٹرب کر دیں گے تو یقیناً معاملات اس سے بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو رمیز راجہ نے انکشافات کیے ہیں ان میں کیا کچھ آتا ہے، کیا کچھ قائم ہوتا ہے، کیا کچھ بنتا ہے۔ تو یہ بہرحال رمیز راجہ کی اپنے خدشات تھے جو پہلی بار سامنے آئے۔
اور اس کے علاوہ نجم شیٹی نے رمیز راجہ کی تنقید کے بعد ایک بڑا اعلان کیا ہے ان کی کمنٹری کیریئر کے حوالے سے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر رمیز راجہ کمنٹری کرنا چاہیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا، اور اس کے حوالے سے کچھ صحافی بھی پل باندھ رہے ہیں نجم شیٹی کے بڑے دل ہونے کا۔ دیکھیں جی، یہ دشمنی تو نہیں ہے، اب دنیا پاکستان کا کون سا ایسا کھلاڑی ہے یا کون سا ایسا کرکٹ شیخ ہے جو سمجھتا ہے کہ رمیز راجہ کمنٹری قابل نہیں ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نجم شیٹی کمنٹری کر سکتے ہیں کرکٹ میں؟ یار جو معاملات ہوتے ہیں میرے خیال میں جس انداز میں ہمارے کوئی صحافی بھی ایسے ہیں جو اپنے ان کے مقاصد ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہرحال اچھی نہیں جا رہی ہیں۔ اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ رمیز راجہ کو نجم شیٹی جو ہے وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑے دل کا مالک ہیں، تو میرے خیال میں رمیز راجہ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ان کی جو کمنٹری کا لیول ہے دنیا جانتی ہے، پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے۔ اگر نجم شیٹی ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، کمنٹری پینل سے ہٹائیں گے، کمنٹری میں نہیں رکھنے دیں گے، تو یہ خود ننگے ہوں گے عوام کے سامنے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، نجم شیٹی کا جو بیان ہے گو کہ خوش آئند ہے۔ ہمیں نجم شیٹی نے اچھی بات کی ہے کہ وہ کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گے رمیز راجہ کی کمنٹری کے حوالے سے، اور بننا بھی نہیں چاہیے۔ اگر بنیں گے تو اس سے ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، رمیز راجہ کے قد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آج نجم شیٹی کے سابقہ دور اور رمیز راجہ کے دور کے جو اخراجات ہیں اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بڑی کمپین چلی، بہت ایک ٹیبل تھا جو کہ ہر جگہ گردش کرتا رہا۔ بڑے بڑے ممتاز جو صحافی ہیں، ممتاز ماہرین ہیں، انہوں نے اس پر اپنے کمنٹ کیے، اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو نجم شیٹی کا پرانا دور تھا، جولائی 2017 سے اگست 2018 تک ان کے جو اخراجات تھے صرف نجم شیٹی کی ذات پر خرچ ہوئے وہ 4,05,29,201 روپے تھے، جبکہ رمیز راجہ کے جو دور تھا ستمبر 2021 سے جنوری 2022 تک صرف 56,40,137 روپے خرچ کیے۔ زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نجم شیٹی اس حوالے سے اپنے اوپر جس طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ اس کی مثال سامنے ہے۔ سابقہ دور میں انہیں نوازا گیا، یقیناً اس کی خدمات بھی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ نوازا جاتا ہے، اور پھر نجم شیٹی عہدے پر آتے ہی اس کا پوری طرح استعمال کرتے ہیں اور اگلا پیچھا جو حساب ہے وہ سارا برابر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بات کریں گے آج کے کراچی ٹیسٹ میچ جس کا پہلا دن کھیلا گیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان۔ اس میں بابر اعظم نے اور سرفراز احمد نے شاندار بیٹنگ کی، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو کہ پہلے سیشن میں تباہی کا شکار ہو چکی تھی، 110 رنز پر پاکستان کی 4 وکٹیں گر گئی تھیں۔ اس کے بعد ان دونوں بلے بازوں کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستان ٹیم کم بیک کرنے میں کامیاب رہی، اور اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کسی حد تک مستحکم ہونے لگی ہے۔ سرفراز احمد جو کہ 2019 کے بعد اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے، اس میں وہ 50 بنانے میں کامیاب رہے، 86 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، اور یہ لگاتار ان کا تیسرا میچ تھا جس میں وہ 50 بنانے میں کامیاب رہے۔ اور اس سے پہلے 2019 میں جب ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو سیریز تھی اس کے آخری دونوں میچوں میں بھی وہ 50 بنا کر آؤٹ ہوئے تھے، اور جس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بہرحال آج اگر سرفراز احمد کی اور بابر اعظم کی بات کریں، 196 رنز کی شراکت قائم کی، لگ بھگ ڈبل سنچری شراکت کہی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ایک موقع پر بیک فٹ پر جا چکی تھی اب فرنٹ فٹ پہ آنے میں کامیاب رہی، اور پاکستان ٹیم جو پہلے دن کا خاتمہ ہوا 317 رنز بنا چکی تھی، 5 وکٹیں پاکستان کی گری ہیں، اور بابر اعظم کی صورت میں کریز پر ایک اسٹیبلش بیٹسمین موجود ہے جو کہ 161 رنز کی شاندار اننگز کھیل چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آغا سلمان 3 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ دیگر پاکستانی بلے بازوں میں آج کوئی بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ سعود شکیل نے 22 رنز بنائے، 24 رنز بنائے امام الحق نے، جبکہ شان مسعود نے 3 اور عبداللہ شفیق نے 7 رن بنائے۔ یہ دونوں ہی کھلاڑی اسٹمپ ہوئے۔ لگتا ہے کہ شاہد خان افریدی کے عبوری چیف سلیکٹر بننے سے جو اس کے اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب کھلاڑی کیا ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ایسا کھیلیں گے؟ بہرحال اب اس کو مذاقاً کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو ٹائم ہے، ہم فوری طور پر اس حوالے سے شاہد افریدی پر تنقید نہیں کر سکتے، البتہ ان کی سلیکشن کے حوالے سے کچھ معاملات ضرور ہیں جس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج جو بابر اعظم نے شاندار بیٹنگ کی، اس میں کئی ریکارڈ توڑے۔ سب سے زیادہ ایک سال میں بطور کپتان 50 پلس اننگز کھیلنے کا رکی پونٹنگ کا ریکارڈ توڑا۔ پاکستان کی جانب سے ایک سال میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے کا ریکارڈ توڑا محمد یوسف کا۔ یہ جو ریکارڈز ہیں آپ گزشتہ ویڈیو میں جان چکے ہیں ان کی تفصیل میں، لیکن دن کے آخر میں انہوں نے ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے، جو کہ
एवरेज के एतबार से इंतज़ाम उल हक को भी पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। आज की 161 रन्स की नाकाबिल शिकस्त शराकत ने उनके कैरियर की मजमूई एवरेज जो है वो खासी ऊपर कर दी है, जो कि 50.43 हो गई है। और पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ ये चंद ही ऐसे बैट्समैन हैं जिनकी जो एवरेज है वो 1000 रन से ज़्यादा बनाने के बावजूद 50 से ऊपर रही। ये 5 खिलाड़ी हैं, 5वें खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ और जावेद मियांदाद, यूनिस खान और इंतज़ाम उल हक को ये एजाज़ हासिल था। अगर हम एवरेज की बात करें तो इंतज़ाम उल हक ने 50.16 के एवरेज के साथ मजमूई तौर पर 8829 रन बनाए हैं, जबकि बाबर आजम की जो एवरेज है वो 50.43 हो चुकी है। अब देखना ये है कि इसमें वो मज़ीद कितना इजाफा करते हैं।